ڈسٹینس لرننگ کلاسز کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ ہماری ورچوئل کلاسز جو ہیں کنٹینیو چل رہی ہیں اور آج ہمارا یہ تیسرا لیکچر ہے، تو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے ڈسٹینس لرننگ کلاسز میں ریڈ کیا ہے اس میں 2 لیکچر ہم نے اٹینڈ کیے تھے، جس میں پہلا جو ہے محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا تھا، اور دوسرا لیکچر جو تھا وہ ڈیفینیشنز کا کوشچن تھا، 20 نمبر کے جو ڈیفینیشن ایگزام میں آتی ہیں۔ تو اسی طرح سے باقاعدہ طور پر ان ورچوئل کلاسز میں ہم انہی اہم ٹاپکس کو پڑھیں گے، جیسے کہ ہم نے پہلے 2 ٹاپک پڑھے تھے، تو آج بھی ہم ایک اہم ٹاپک کو پڑھیں گے جو ہمارا چیپٹر ہے، جیسے کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، چیپٹر نمبر 8 بک پیج نمبر 22۔ تو دیکھتے ہیں یہ چیپٹر کون سا ہے۔ ہمارا آج کا سبق ہے ماما عظمت۔ ماما عظمت جو ہے وہ آج کا جو سبق ہے، اس میں ہم اس کہانی کے خلاصے کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ سوال جو ہے صرف خلاصے کے حوالے سے یہ سوال بہت اہم آتا ہے کہ ماما عظمت جو ہے ایک ہمارا ناول کا حصہ ہے، ایک سبق ہے جس میں سے خلاصہ لیا جاتا ہے۔ تو امتحانات میں بھی آپ دیکھیں گے جتنے بھی 10 ایئرس ہیں اس کے اندر اس کا جو ناول ہے ماما عظمت، اس کا جو خلاصہ ہے بہت اہم ہے، اس میں بالکل آپ خلاصہ ہی لکھیں گے۔ اس حوالے سے یہ سوال اہم ہے کہ امتحانات میں آپ کو خلاصہ پوچھا جائے گا۔ تو خلاصے کے ساتھ ساتھ حوالہ مصنف، یعنی کہ جس سبق سے خلاصہ لیا گیا ہے سبق کے مصنف کا نام اور حوالہ مصنف بھی آپ کو دینا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم مکمل خلاصہ آپ نے لکھنا ہے مصنف کے حوالے کے ساتھ۔ مصنف ہیں اس کے ڈپٹی نذیر احمد۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ ماما عظمت جو ہے ہماری کتاب میں سے حصہ ناول میں سے لیا گیا ہے، تو آج کا جو سبق ہے وہ حصہ ناول میں سے لیا گیا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں وہ اس کے ناول نگار ہیں، انہوں نے یہ ناول لکھا تھا جس سبق سے یہ جو ہمارا سبق ہے جس ناول سے ماخوذ ہے، اس ناول کا نام میرات العروس تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کہانی کا پہلے جو ہے مصنف کا نام لکھیں گے، مصنف کا حوالہ دیں گے، پھر مصنف کے تعارف کو جانیں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر آج کا جو امپورٹنٹ ہمارا خلاصہ ہے ماما عظمت، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو ابھی ہم اس کا حوالہ سبق ہم دیتے ہیں، کس طرح سے دیں گے۔ مصنف کا نام لکھیں گے، ناول نگار ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ ہمارے نصاب میں شامل سبق ماما عظمت ڈپٹی نذیر احمد کے ناول میرات العروس کا ایک متحرک کردار ہے۔ تو ہم یہ بتائیں گے کہ جو ہمارا آج کا سبق ہے ماما عظمت، یہ دراصل ایک جاندار کردار ہے اس ناول کا جو ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا تھا، اور اس ناول کا نام جو تھا میرات العروس ہے، یعنی کہ یہ کردار جو ہے ماما عظمت آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ ان کے ناول میرات العروس سے ماخوذ ہے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں بحیثیت ناول نگار مشہور ہیں، وہ ایک ناول نگار تھے۔ ناول نویس ہونے کی حیثیت سے ہم ان کا تعارف جانتے ہیں، ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں سر سید احمد خان کے ساتھیوں میں ہیں، رفقائے سر سید میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپٹی نذیر احمد ہیں وہ عناصر خمسہ میں شمار کیے جاتے ہیں، جیسے کہ حالی، آزاد، شبلی، سر سید اور ڈپٹی نذیر احمد، یہ سب عناصر خمسہ ہیں۔ ان کا جو بنیادی کردار تھا عناصر خمسہ کا، وہ معاشرے کی اصلاح ہے۔ تو سر سید کے رفقا تھے، تو سر سید کا جو مشن تھا کہ معاشرے کی اصلاح کا جو انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا، اسی پہلو کو آگے لے کر چلے۔ ناول کی حیثیت سے انہوں نے جو معاشرے کی اصلاح ہے اس کی خدمت کا سر انجام کام جو ہے انہوں نے دیا ہے۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کا نام اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اپنے ناولوں کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کا جو بیڑا سر سید نے اٹھایا تھا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی تعلیم پر زور دیا اور معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ناول لکھے۔ اب باقاعدہ طور پر ان کے تعارف کو سمجھتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد 6 دسمبر 1836 کو ضلع بنجور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام
مولوی سعادت علی تھا جو ایک عالم فاضل بزرگ تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو ادب کے پہلے ناول نگار مانے جاتے ہیں، یعنی کہ اگر یہ کہا جائے کہ اردو میں ناول کا سہرا کس کے سر ہے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار شمار کیے جاتے ہیں، اور آپ کے ناول میرات العروس کو اردو ادب کے پہلے ناول کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی اردو ادب کا کہا جائے کہ پہلا ناول کون سا ہے تو وہ بھی ڈپٹی نذیر احمد کا جو ناول میرات العروس ہے وہ اردو کا پہلا ناول مانا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اردو ادب میں ناول سے معاشرتی اصلاح کا کام دیا۔ جیسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ سر سید کا جو مشن تھا معاشرے کی اصلاح کا، اس کو وہ آگے لے کر ناول کے زمرے میں آگے بڑھے۔ انہوں نے ناول کو اسی لیے اپنایا کہ اس سے معاشرے کی اصلاح کا کام دیا جائے۔ ناول کی جتنے بھی ان کے ناول ہیں ان میں معاشرتی اصلاح ہمیں نظر آتی ہے۔ انہوں نے اس سے معاشرے کی اصلاح کا کام لیا، اور خاص طور پر اس دور میں مسلمانوں کی تعلیم اور خصوصاً عورتوں کی تعلیم اور اس کی اصلاح کی طرف وہ مائل ہوئے۔ طبقہ نسواں کی بطور خاص اصلاح کی طرف مائل ہوئے۔ انگریز حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ ان کی مشہور تصانیف میں اب ہم دیکھتے ہیں جو ان کی مشہور کتابیں ہیں، ان میں طبعۃ النصوح، ابن الوقت، میرات العروس اور بنات النش یہ قابل ذکر ہیں۔ یہ ان کی وہ کتابیں ہیں جو بہت ہی مشہور ہوئیں۔ تو اس طرح سے ہم نے جو ہمارے مصنف ہیں ان کے تعارف کو جانا ہے، حوالہ سبق کس طرح سے ہم دیں گے وہ ہم نے سمجھا ہے۔ تو اب ہم اس کہانی کا، اس سبق کا جو ہے باقاعدہ طور پر خلاصہ پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ تو ہر خلاصے میں آپ نے تعارف مصنف بھی دینا ہے، مصنف کا نام بھی لکھنا ہے، حوالہ سبق دینا ہے۔ اب ہم اس کہانی کا جو ہے خلاصہ پڑھتے ہیں۔ اس کہانی کا محرک کردار ماما عظمت ہے، جو مولوی محمد فاضل کے گھر میں 25 سال سے ملازمہ تھی۔ تو مولوی محمد فاضل جو ہیں وہ لاہور میں ملازمت کرتے تھے، گھر سے باہر رہتے تھے۔ انہوں نے یہ ذمہ داری ماما عظمت کو دی ہوئی تھی، وہ ان کی پرانی ملازمہ تھی جو 25 سال سے اس گھر میں تھی۔ گھر کے تمام کام یہاں تک کہ سودا سلف لانا سبھی اس کے ذمہ تھا۔ بنیا جو ہے کریانے کی دکان والے کو کہا جاتا ہے جس سے عام سودا سلف کی چیزیں لی جاتی ہیں۔ اسی طرح دھوبی، کپڑے والا، سنار، غرض ہر ایک کی دکان سے جو بھی سامان آتا اسی کی معرفت آتا۔ تو یہ جو ملازمہ تھی تمام گھر کے سامان جو ہے یہ لے کر آتی تھی۔ اس لیے گھر والے اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے، مگر وہ ایک بد دیانت، مکار، چلاک، خود غرض اور چور ملازمہ تھی۔ تو جو ماما عظمت کا کردار ہے وہ ایک چور اور مکار بد دیانت ملازمہ کا تھا۔ گھر والوں کے اندھے اعتماد سے لوٹ کھسوٹ کا سنہری موقع ہاتھ آ گیا تھا، جو ہے کیونکہ پرانی ملازمہ تھی اس لیے وہ اب اعتبار بنا چکی تھی، تو اس نے لوٹ کھسوٹ کا ایک بازار گرم کر رکھا تھا۔ مولوی صاحب کے گھر جو سودا آتا تو ماما گھر والوں کو خبر نہ دیتی اور آدھا سامان ہمسائیوں کو بیچ دیتی۔ یعنی کہ وہ کیا کرتی کہ وہاں سے سودا خریدتی اور دوسری پڑوسنوں کو، ہمسائیوں کو بھی وہ بیچ کر اپنے جو ہے اخراجات اس میں سے نکال لیتی تھی، اور مکمل طور پر اس خاندان کو دھوکہ دے رہی تھی۔ آگے چلتے ہیں، اسی کہانی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ آگے خلاصے کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب لاہور میں ملازم تھے، جیسے میں نے آپ کو بھی شروع میں بتایا کہ وہ ملازمت کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتے تھے، کیونکہ دور ملازم تھے اس لیے انہوں نے گھر کے تمام کاموں کے لیے ملازمہ کو رکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ وہ رمضان میں گھر آئے، 2-4 دن تو روزوں کے سبب کوئی کام نہ کیا۔
ایک روز انہوں نے اپنی بہو کو بلایا اور ماما عظمت سے کہا کہ ان کی موجودگی میں سب لوگوں کا حساب کتاب کر لیں۔ مولوی صاحب گھر پر آئے ہوئے تھے۔ رمضان میں جب وہ چھٹیوں میں آئے، انہوں نے کچھ دن تو آرام کیا، کوئی کام نہ کیا، اور ایک روز انہوں نے اپنی بہو کو بلایا اور ماما عظمت سے کہا کہ وہ انہی کی موجودگی میں سب لوگوں کو حساب کے لیے بلا لے تاکہ جو کچھ ہے وہ دے دیں، کچھ بعد میں ادا کر دیں گے۔ ماما نے کہا کہ ایک کا حساب نہیں، یعنی کہ اس نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کا حساب ہے۔ کسائی جو ہے گوشت والے کو کہا جاتا ہے۔ کنجڑے سبزی یا ترکاری فروش کو کہا جاتا ہے۔ بزاز کپڑے والے کو کہا جاتا ہے۔ حلوائی جو مٹھائی کی دکان ہے جہاں سے مٹھائی لے کر آتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس دور میں جو گھر میں شکر وغیرہ آتی تھی وہ بھی حلوائی کی وہاں سے لی جاتی تھی۔ تو وہ کہتی ہے نہ جانے کس کس کا حساب ہے، آپ پیسے مجھے دے دیجئے، میں آپ کے نام سے جمع کرا دوں گی۔ مولوی صاحب اس پر آمادہ ہو گئے۔ تو جب وہ یہ کہتی ہے کہ میں آپ کے نام سے جو پیسے بنتے ہیں وہ جمع کروا دوں گی تو مولوی صاحب رضامندی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اسی وقت ان کی بہو عسکری بیگم نے مداخلت کی۔ تو جو ان کی بہو تھی عسکری بیگم، جو اس گھر میں بہو بن کر آئی، وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ عسکری کا جو کردار ہے اس کہانی کا مرکزی کردار ہے۔ تو ناول میرات العروس جو ہے اس کا مرکزی کردار عسکری ہے، جو کہ ایک پڑھی لکھی جو ہے لڑکی تھی۔ وہ اس گھر کی بہو بن کر آئی، سنجیدہ مزاج، عقل مند، سلیقہ شعر اور تعلیم کے زیور سے آراستہ تھی۔ تو عسکری چونکہ ماما کی جو حرکتیں ہیں، چالاکیاں ہیں، ان کو سمجھنا شروع ہو گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ جو اس طرح سے بہانے بنا رہی ہے تو اس میں اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی جھوٹ، فریب، لالچ ہو سکتا ہے۔ اس نے اس بد انتظامی کو اپنے سلیقے سے نبھایا اور تمیزدار بہو کا لقب پایا۔ تو یہ جو بد انتظامی وہ جو گھر میں کر رہی تھی، مکاری کر رہی تھی، چوری چکاری کر رہی تھی، وہ پکڑی جاتی ہے۔ وہ بڑے بد انتظامی کو اپنے سلیقے سے نبھاتی ہے اور ایک تمیزدار بہو کا لقب بھی وہ جو ان کی بہو ہے وہ حاصل کرتی ہے۔ ان کی بہو عسکری بیگم نے کہا کہ انہیں یہیں بلا لاؤ، یہاں حساب کر دیں گے، کیونکہ وہ اس کے ارادوں کو بھانپ چکی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ انہیں یہیں بلا لاؤ، ہم یہیں پر سب کا حساب کر دیں گے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں، اسی خلاصے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو جیسے ہمیں معلوم ہے کہ عسکری جو ہے وہ تعلیمی یافتہ لڑکی تھی، وہ اس کا مرکزی کردار ہے اس ناول کا، اور ماما عظمت جو ہے وہ ایک بے ایمان عورت ہے، وہ چالاک عورت ہے، دھوکہ دہی سے کام کرتی تھی۔ وہ اس کہانی کا ایک متحرک کردار ہے۔ تو ماما عظمت بے ایمان تھی، وہ ان کے حساب میں بیٹی کا بھی سودا لایا کرتی تھی، اس لیے ڈری۔ بہت سے بہانے بنائے لیکن اس کی ایک نہ چلی۔ سب سے پہلے حلوائی آیا، اس نے 30 روپے کا حساب بتایا، کیونکہ اس دور میں شکر جو ہے حلوائی سے لائی جاتی تھی۔ اس نے 30 روپے کا حساب بتایا۔ محمد کامل کی ماں نے کہا، یہاں پر دیکھیں محمد کامل کی ماں جو ہے، کامل جو ہے عسکری کا شوہر ہے، اس کا نام ہے۔ تو عسکری کی جو ساس ہے وہ یہ کہتی ہے، محمد کامل کی ماں یہ کہتی ہے کہ اس مرتبہ تو ہمارے یہاں کچھ نہیں آیا۔ آخر ماما عظمت نے حلوائی سے کہا کہ وہ تو میں دوسرے کے لیے لے گئی تھی۔ اسی لمحے ماما بولتی ہے کہ شکر جو ہے وہ تو میں دوسرے کے لیے لے گئی تھی، تو نے ان کے حساب میں کیوں لکھی؟ غرض حساب کرنے پر کل 7 روپے نکلے، باقی سب جھوٹ تھا۔ تو یہاں پر جو ہے مکمل طور پر گھر والوں کو دھوکہ دے رہی تھی۔ ان کا جو حساب بنتا تھا اسے بہت زیادہ لکھواتی تھی، دوسروں کو جو خرید کر جو ہے اپنی بیٹی کے ہاں بھجوا دیتی تھی، یہاں ہمسائیوں کو ہم جانتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا، ہمسائیوں کو وہ سامان لا کر فروخت کر دیتی تھی۔ تو وہ اس سے کہتی ہے کہ تو نے دوسروں
کے لیے لے گئی تھی ان کے حساب میں کیوں لکھی، یعنی کہ وہ وہاں سے چیزیں لیتی رہتی تھی۔ غرض حساب کرنے پر کل 7 روپے نکلے، باقی سب جھوٹ تھا۔ مولوی صاحب ماما پر بہت ناراض ہوئے۔ اسی طرح کنجڑے، جیسے ابھی میں نے بتایا تھا، سبزی اور ترکاری والے کو کہا جاتا ہے، کسائی گوشت والے، اور بنیے جو کریانے کی دکان ہوتی ہے پرچون کی، اس کو کہا جاتا ہے، کہ حساب میں بھی بہت سا ہیر پھیر نکلا۔ وہ اپنی بیٹی خیراتن اور 2-3 ہمسائیوں کا سودا مولوی صاحب کے نام پر لے آتی تھی۔ جو ماما عصمت ہے وہ اپنی بیٹی خیراتن کا گھر جو ہے اسی سودے سے بھر دیتی تھی، اور وہاں سے سودا خرید کر مولوی صاحب کے نام پر لکھوا دیتی تھی، اور 2-3 ہمسائیاں اس نے رکھی ہوئی تھیں جن کو وہ لا کر بیچ دیتی تھی، فروخت کر دیتی تھی۔ ماما جو بڑی بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی، جب اس کے کرتوت سامنے آئے تو خسیانی ہو گئی۔ یہاں پہ دیکھیں، خسیانی ہو گئی سے مراد یہ ہے کہ جب اسے اپنی تمام حرکتوں کا اندازہ ہو گیا کہ اب وہ چھپی نہیں رہیں، اب وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس نے اور زیادہ چالاکی دکھانا شروع کی، کہ اس کا دماغ چلنے لگا کہ اب کچھ نہ کچھ ضرور مجھے کوئی چالاکی دکھانی پڑے گی، یعنی کہ وہ خسیانی ہو گئی۔ ہم آگے چلتے ہیں، اسی خلاصے کو بھی جو ہے کنٹینیو کریں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو باقی لوگوں کا حساب ابھی رہتا تھا، ابھی جو ہے کس کس کا حساب ہوا تھا، کون کون سے دکاندار آئے تھے، اس میں کسائی آیا، بنیا آیا، حلوائی آیا، اور اسی طرح جو ہے ان لوگوں کو بلایا گیا، ان سے بات کی گئی۔ اب کچھ لوگ رہ جاتے ہیں، حلوائی، کسائی، بنیا، ان سب کا جب ان سے بات ہو جاتی ہے تو اب بزاز، کپڑے والا، ہزاری مل، ہندو جو قرضے دیتا تھا، اس کا حساب بھی رہ جاتا ہے۔ تو بزاز جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کپڑے والے کو کہا جاتا ہے، اور ہزاری مل جو ہے ہندو جو قرضے دیتا ہے، سود پر پیسہ دیا جاتا ہے، قرضہ دیا جاتا ہے، وہ بعد میں آتے ہیں، ان کا جو حساب ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو یہ طے پاتا ہے کہ ان لوگوں کا جو حساب کتاب ہے وہ زیادہ بڑا ہو سکتا ہے کپڑے والے کا اور قرضے والے کا، ان کو اگلے روز پر رکھا جائے۔ ان کا کیونکہ حساب رہ گیا تو ان کا حساب اگلے روز پر رکھ دیا گیا، اگلے دن پر رکھا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ عسکری کے مشورے سے یہ طے پایا کہ ایک خدمتگار ماما پر نظر رکھے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے، کیونکہ ماما جو ہے جب کسائی آتا ہے، اسی طرح سبزی فروش آتا ہے، اور پھر حلوائی بھی آتا ہے، اور بزاز بھی آتا ہے، تو سب کے جو چیزیں ہیں اس میں ہیر پھیر نکلتا ہے۔ بنیا آتا ہے، تو بنیے، کسائی، حلوائی اور ان سب میں جب ہیر پھیر سامنے آ جاتا ہے تو انہیں شک پڑ جاتا ہے کہ اس نے ضرور کوئی بڑا جو ہے قرضہ بھی چڑھا رکھا ہوگا۔ اس لیے عسکری کے مشورے سے یہ طے پاتا ہے کہ کسی نہ کسی خدمتگار کو مقرر کیا جائے، تاکہ جب وہ دوسرے لوگ آئیں گے جو رہ جاتے ہیں، جیسے کہ کپڑے والا ہے، ہزاری مل ہندو قرضے والا ہے، تو جو ان کے حساب میں کھوٹ نکلے گی اس سے پہلے ماما کسی سے کوئی بات نہ کر سکے، اپنی کوئی چالاکی نہ دکھا سکے۔ اس لیے ایک خدمتگار مقرر کر دیا جاتا ہے کہ وہ ماما پر سخت نظر رکھے۔ مولوی صاحب کا ایک خدمتگار اس کی سخت نگرانی کر رہا تھا۔ تو ماما سیدھی گھر جاتی ہے، جیسے ہی رات ہوتی ہے ماما پوٹلی اٹھاتی ہے اور چھپ چھپا کر بزاز کے گھر کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ اسی لمحے جو مولوی صاحب کا خدمتگار ہے وہ اس کی سخت نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ بزاز کے گھر جاتی ہے، بزاز سے کہتی ہے کہ مولوی صاحب نے کل تمہیں حساب کے لیے بلایا ہے،
میں نے بھی ان کے حساب میں سے کچھ لیا تھا، کیونکہ وہ ایک چلاک عورت تھی، کئی عرصے سے وہ ملازمہ تھی، اس گھر کو دھوکہ دے رہی تھی۔ اس نے بہت سارا جو کپڑا ہے وہ خریدا، اسے استعمال کیا۔ اسی طرح سے جو وہ کپڑا لاتی تھی وہ یا تو اپنی بیٹی کے ہاں بھجوا دیتی تھی یا کچھ سامان بیچ بھی دیتی تھی۔ تو اس نے جو ہے ان سے کافی چیزیں لی ہوتی ہیں جو کہ مولوی صاحب کے نام پر لکھی ہوتی ہیں۔ تو حساب میں جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو مولوی صاحب وہ کہتی ہے کہ تمہیں کل بلائیں گے حساب کے لیے، تو میں نے بھی حساب میں سے کچھ لیا ہے۔ تو کیونکہ اس کا حساب بہت لمبا چوڑا تھا، اس لیے وہ پوٹلی لاتی ہے، اس میں زیور رکھ کے لے آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ 4 چوڑیاں ہیں جو 16 روپے کی ہیں، اگر ان میں سے کچھ کھوٹ نکلے تو یہ 15 روپے کی رہ جائیں گی۔ ماما اس سے کہتی ہے کہ تم یہ چوڑیاں رکھ لو اور جو میرے حساب میں آتا ہے وہ ساری چیزیں مولوی صاحب سے ذکر نہ کرنا تاکہ وہ پکڑی نہ جائے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم یہ سونے کی چوڑیاں جو 4 چوڑیاں ہیں رکھو، یہ 16 روپے کی ہیں اور کچھ کھوٹ نکلے گا تو یہ 15 کی رہ جائیں گی، باقی اور جو میرا حساب نکلے گا وہ میں بعد میں دے دوں گی۔ تو بزاز جو کپڑے والا ہے وہ یہ چوڑیاں لے لیتا ہے اور رکھ لیتا ہے۔ اب ہم اس کہانی کو آگے دیکھتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو بزاز سے وہ جو ہے اس کو راضی کر لیتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ماما جو ہے بزاز سے فارغ ہو کر ہزاری مل کے پاس پہنچتی ہے۔ اس سے وہ رو رو کر کہنے لگتی ہے کہ مولوی صاحب کل تمہارا حساب کرنے والے ہیں۔ مولوی صاحب نے لاہور سے تمہارے لیے 100 روپے بھیجے تھے، یعنی کہ وہ رقم جو مولوی صاحب نے جو قرضہ چڑھ جاتا ہے، سودا ادھار آتا ہے، اس کے پیسے دینے کے لیے اتارنے کے لیے بھیجے تھے، وہ استعمال کر لیتی ہے۔ یہاں کیونکہ اس نے جو ہے ان کے نام پر بہت سارا سامان لیا ہوتا ہے، پیسے کھائے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کہتی ہے، کسی طرح اس کو راضی کرتی ہے کہ وہ اسی طرح جیسے وہ بزاز سے کہتی ہے کہ ان کے حساب میں نہ لکھنا، وہ کہتی ہے کہ وہ ان کے حساب میں مت لکھنا، کہ انہوں نے 100 روپے بھجوائے اور مجھ سے خرچ ہو گئے، یعنی کہ اپنا اعتبار دلاتی ہے۔ میں تم سے سچ کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے خرچ ہو گئے ہیں، اب تم میرا اعتبار کرو، مولوی صاحب کے حساب میں مت لکھنا، یعنی کہ اپنی چلاکیاں جو وہ چوریاں کرتی رہی ان سب کو چھپانے کی وہ اب مکمل کوشش کرتی ہے۔ میں بعد میں ادا کر دوں گی۔ جب ہزاری مل نہیں مانا تو ماما نے اپنی پنچیاں اور جوشن دیے۔ تو یہاں پہ میں دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کہتی ہے کہ مولوی صاحب نے 100 روپے تمہارے لیے بھجوائے لیکن مجھ سے خرچ ہو گئے، جھوٹ بولتی ہے اس سے کہ میرا اعتبار کر لو اور ان کے حساب میں نہ لکھنا، صرف اپنی پردہ پوشی کرتی ہے۔ وہ بعد میں وہ حساب کہتی ہے کہ میں خود ادا کر دوں گی بعد میں۔ اس وقت وہ جب نہیں مانتا تو کہتی ہے کہ ماما نے اپنی پنچیاں کہتے ہیں ہاتھ کے زیور کو، جیسے انگوٹھی ہاتھ میں پہننے کے جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں پنچیاں کہتے ہیں، اور جوشن بھی زیورات ہوتے ہیں، جو زیورات بازو میں پہنے جاتے ہیں جیسے چوڑیاں اور کڑے۔ تو چوڑیاں اور کڑے بھی وہ لے کر آتی ہے اس کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ کسی طرح اس کی پردہ پوشی کرے اور یہ چیزیں رکھ لے اور جو اصل حساب کتاب ہے وہ مولوی صاحب کے سامنے نہ آ سکے۔ تو اس کا مقصد صرف یہی ہے اس کہانی میں کہ وہ اپنی پردہ پوشی کرے اور مولوی صاحب کو اصلیت معلوم نہ ہو۔ لیکن یہاں پر دیکھیں وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ یہ پنچیاں اور جوشن رکھ لیتا ہے۔ ہزاری مل نے رکھ لیے اور کہا کہ اسے تلواؤں گا اور جو نکلے گا وہ گھٹا دوں گا۔ ہزاری مل اس سے کہتا ہے کہ میں تولوں گا اور جو کم نکلے گا وہ بعد میں دیکھ لوں گا، اور اس کو جو ہے تمہارے جو پیسے ہیں حساب کتاب بن رہا ہے اس میں سے
گھٹا دوں گا، پیسے کم لکھ دوں گا، اس وقت وہ راضی ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب کو یہ کہانی رات ہی میں اپنے خدمتگار کے ذریعے پتہ چل چکی تھی۔ یعنی کہ جو مولوی صاحب ہیں انہوں نے جو جاسوس اس کی نگرانی پر رکھا تھا وہ رات میں ہی جاتا ہے اور ساری جو خبر ہے یہ اس طرح جو وہ لوگوں سے ملتی ہے، اپنی چیزیں رکھوانے کی کوشش کرتی ہے یا ان سے رابطے کی کوشش کرتی ہے، یہ خبر رات میں ہی پہنچا دیتا ہے۔ تو اس کہانی کو ہم خلاصہ بھی مکمل نہیں ہوا، آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگلے روز مولوی صاحب گھر پر تھے، ہزاری مل اور بزاز آئے۔ جب مولوی صاحب گھر پر تھے دوسرے روز حساب کے لیے ہزاری مل اور بزاز آئے۔ حساب کتاب شروع ہوا تو بحث بڑھ گئی، جو بات ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ماما شروع میں بڑھ چڑھ کر بولنے لگی، تب بزاز آپے سے باہر ہو گیا۔ آپے سے باہر ہونا محاورہ ہے، یعنی کہ اسے سخت غصہ آیا۔ چوڑیاں نکال کر ماما کے آگے ڈال دیں اور کہنے لگا کہ تو انہیں 15 روپے کی بتاتی تھی، یہ تو 9 روپے کی ہیں۔ بزاز کہتا ہے کہ تم اسے زیورات کو مجھے دے گئیں اور 15 کا کہا، یہ تو صرف 9 روپے کی ہیں، اٹھا اپنا یہ زیور، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ تو وہ تمام زیورات ماما کے سامنے نکال کر مولوی صاحب کے سامنے آگے ڈال دیتا ہے، اس کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ اب ہم اسی کہانی کو، خلاصے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ مولوی فاضل کو یہ کہانی رات میں ہی اپنے خدمتگار کے ذریعے پتہ چل چکی تھی، لیکن وہ خاموش رہے۔ مگر جیسے ہی یہ روداد سنی، روداد کہانی کو کہا جاتا ہے، وہ یہ کہانی سارا روداد ان کے سامنے سن لیتے ہیں۔ تو کہا، کیوں ری عظمت، یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، عظمت یہ کیا کہتے ہیں؟ ماما عظمت کے منہ پر تو گویا لاکھوں جوتیاں پڑ رہی تھیں، اسی وقت اس کی خوب بےزتی ہو رہی تھی۔ مولوی صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا کہ جو قرض ہمارے ذمے ہے واجب ہے، ہمارے ذمے واجب ہے، وہ ہم ادا کریں گے۔ کیونکہ مولوی صاحب نے جو ہے اسی وقت اپنا فیصلہ دے دیا کہ ہمارے ذمے جو بھی واجب الادا رقم بنتی ہے وہ ہم خود ادا کریں گے، باقی ماما اپنا قرض خود چکائے۔ انہوں نے فیصلہ دیا کہ جو بھی ماما نے دھوکہ دیا، بے ایمانی کی، قرضے چڑھائے، وہ اب خود ادا کرے گی، اور یہ کہتے ہوئے اسے ملازمت سے بھی فارغ کر دیا، اور یہ کہا کہ ساتھ ہی کہتے ہوئے اسے ملازمت سے بھی فارغ کیا کہ تم جیسی بے ایمان اور چور ملازمہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو مولوی صاحب نے بالآخر جو ہے 2 گواہ لیے، ان کی نگرانی میں جتنا قرض ماما پر واجب الادا تھا وہ لکھوایا۔ اب وہ رقم بہت زیادہ تھی، وہ بھی ماما کو دینی پڑی، اور ساتھ ساتھ کیونکہ وہ قرض خود چکائے گی، اور تم جیسی بے ایمان اور چور ملازمہ کی ہمیں ضرورت نہیں کہتے ہوئے اسے نوکری سے برخاست کر دیا۔ تو اس طرح سے جو پڑھی لکھی لڑکی جو اس کہانی کا مرکزی کردار ہے ناول کا، وہ عسکری ہے، اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا، اس کی چالاکیوں کو جانتی تھی، بھانپ چکی تھی، اور اس طرح سے ماما کی چوریاں پکڑی گئیں، چالاکیاں پکڑی گئیں، جو وہ گھر کو دھوکہ دیتی تھی وہ سب سامنے آ گیا، اور پھر اس کو وہ قرض بھی چکانا پڑا اور اسے ملازمت سے بھی فارغ کر دیا گیا۔ آگے چلتے ہیں ہم اسی خلاصے کو رکھیں گے۔ تو ابھی ہم ایک شعر پڑھتے ہیں۔ کرنا تھا سکھ کیوں کیا، اب کر کیوں پچھتائے، بو دیا پیڑ ببول کا، اب آم کہاں سے کھائے۔ تو دیکھیں یہ ایک شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر برا کریں گے تو اس کا انجام برا ہوتا ہے، اگر ہم برا بیج بوئیں گے تو اچھے پھل کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ ماما کیونکہ اس گھر کو عرصہ دراز سے دھوکہ دے رہی تھی، کئی سالوں سے اپنا اعتبار بنانے کے بعد وہ سب کو جو ہے دھوکہ دے رہی تھی اور
قرضہ چڑھائی جا رہی تھی اور گھر کو لوٹ رہی تھی۔ غرض کے ماما نے اپنا سارا زیور بیچ دیا اور یہاں تک کہ اپنا گھر بھی گروی رکھنا پڑا۔ تو اب وہ جو فیصلہ مولوی صاحب نے دیا اس کو نہ صرف اپنا سارا زیور بھی بیچنا پڑا بلکہ گواہوں کی جو ہے ان کی موجودگی میں اسے اپنا گھر بھی گروی رکھنا پڑا، کیونکہ قرض بہت زیادہ تھا جو اس نے اتنے سالوں سے پیسہ کھایا تھا اور گھر والوں کو دھوکہ دیا تھا۔ تو ہم لاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ نتیجہ فکر مصنف ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ ناول نگار نے اس ناول میں مندرجہ بالا نکات پیش کیے ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم بہت اہم ہے کیونکہ تعلیم جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، برے کام کا برا انجام ہوتا ہے اور نوکروں پر اندھا اعتماد کیا جائے مگر اندھا اعتماد نہ کیا جائے۔ تو مصنف ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد کہتے ہیں کہ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے، وہ اس کہانی کے ذریعے میں یہ سبق دیتے ہیں۔ عورتوں کی تعلیم بہت اہم ہے، اس پر وہ جو ہے انہوں نے کام کیا، اس ناول کے ذریعے انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ نوکروں پر اعتماد کیا جانا چاہیے مگر اندھا اعتماد نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو آخر میں ایک اور شعر ہے جس سے ہم اس خلاصے کو جو ہے کلوز کرتے ہیں۔ جہاں تک دیکھیے علم کی فرما روائی ہے، جو سچ پوچھو تو نیچے علم اوپر خدائی ہے۔ تو جیسا کہ ہمیں اس کہانی میں جو پوائنٹس ملے اور جو آخری جو مرکزی کردار ہے اصغری، اس نے ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوتے ہوئے اس پوری سچویشن کو جو گھر میں چلاکی دکھائی جا رہی تھی، دھوکہ دیا جا رہا تھا، اس کو بھانپ لیا اور اپنی حکمت سے، اپنی عقل سے، دانائی سے، اپنی تعلیم کی روشنی سے اس نے ماما کی جو چلاکیاں تھی، دھوکہ دی تھی، اس سے نہ صرف پردہ پوشی جو وہ کر رہی تھی اس کو بے نقاب کیا، بلکہ اس نے ایک تمیزدار، سلیقہ شعور اور پڑھی لکھی بہو ہونے کا ثبوت دیا اور عقل مند بہو کا لقب بھی سلیقہ مند اور عقل مند بہو کا لقب حاصل کیا۔ تو اس طرح سے آج کے اس لیکچر میں ہم نے جو ہے آج کی جو کہانی ہے اس کے خلاصے کو سمجھا ہے۔ تو امتحانی نقطہ نگاہ سے میں نے آپ کو بتایا ہے جو ابھی آپ کے ایگزامز ہونے والے ہیں اس میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ خلاصہ ہے۔ تو آپ اس کو ایک دفعہ اپنی جو درسی کتاب ہے، جیسے کہ اس میں بک پیج نمبر آپ کو لکھا گیا ہے، بک پیج پر آپ جو ہے 22 پر آپ اس کو لازمی پہلے ذاتی مطالعہ کریں تو آپ کو آسانی سے یہ خلاصہ اور کہانی سمجھ میں آ جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہیں پر ہم اس لیکچر کو کلوز کرتے ہیں۔ تو آئندہ کسی اور لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔